السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل علی آتش ناولز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پہلی محبت کی 16ویں قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ ویڈیو کی شروعات سے پہلے آپ سب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ پھر چلتے ہیں آج کی قسط کی طرف۔ اس نے اسکول کے اندر آ کر بیگ کو آگے کیا اور اس کی چھوٹی زپ پہ ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا۔ تسلی ہونے پہ اس کی باتیں کھل گئی۔ شکر ہے، مجھے تو لگا تھا کہ میں رکھنا بھول گئی ہوں۔ اس نے اپنے ملنے والے بہت سے زیوروں میں سے ایک سیٹ رکھ لیا تھا اور شاہ اور اپنے نکاح کی تصویر جو بھی جان کے بہت اصرار پہ شاہ کے مان جانے پہ لی گئی تھی، وہ بھی بیگ میں رکھ لی تھی۔ یہ تصویر بھی جان کے پاس تھی۔ لاج نے بڑی مشکل سے ان کے کمرے سے جا کر یہ نکالی تھی۔ لوگ زبانی کلامی باتوں پہ کہاں یقین کرتے ہیں، انہیں ثبوت چاہیے ہوتا ہے۔ اس نے تصویر کو اپنے بیگ میں رکھتے سوچا تھا۔ وہ پھر سیدھی کلاس میں آئی تھی۔ اس کی چال بدلی سی تھی۔ اس نے بے نیازی سے ساری کلاس کی لڑکیوں کو دیکھا۔ بیچاریاں ساری کی ساری کنواری ہے۔ پھر اپنی لٹ کان کے پیچھے اڑتی اور گلابی ہوتے گالوں سے شرمائی ہوئی آواز سے بولی، بس میرے علاوہ۔ چہرے پہ ہاتھ رکھ کر وہ ہنس دی کہ تبھی اس کی دوست نے اس کا کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا لاج، سب ٹھیک ہے؟ وہ حیران سی اس کے بلا وجہ شرمانے پہ اس سے پوچھنے لگی۔ لاج چونکی۔ اس نے جب آمنہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ اضطراب پھیل گیا۔ بھم ذرا سی اوپر ہو گئی۔ میں تمہیں بتانا تو چاہتی ہوں لیکن نہیں، ابھی تمہیں نہیں بتا سکتی۔ میں بس اس نمرا کی بچی کو بتاؤں گی کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ بڑی اترا رہی تھی نا، اب اس کا منہ دیکھنے لائق ہوگا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ آمنہ نے اس کے سامنے چٹکی بجائی، کہاں کھو گئی ہو؟ لاج ہوش میں آئی تو اس نے سر جھٹکا، کہیں نہیں، بس ویسے ہی۔ وہ بیگ کو کاندھے سے اتار کر رکھتی ڈیسک پہ بیٹھ گئی تھی۔ آمنہ اس کے برابر بیٹھ چکی تھی۔ لاج کی نظریں داخلی دروازے کی جانب تھی۔ وہ نمرا کا انتظار کر رہی تھی۔ تم 2-3 دن سے کہاں غائب تھی؟ پتہ ہے، ٹیچر بہت غصہ کر رہی تھی۔ ہماری رول نمبر سلپ آ گئی ہے، اگلے ماہ کے شروع میں پیپر ہیں۔ لاج کی منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا۔ قسمت نے کیسا کھیل کھیلا یہ اس کے ساتھ۔ وہ دل میں سرد آہ بھر کر رہ گئی تھی۔ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے نہیں آئی۔ آمنہ نے سر کو خم دیا۔ اتنے میں نمرا کلاس میں داخل ہوئی۔ وہ سانولی رنگت، معمولی نقوش کی لڑکی تھی، لیکن ماتھے پہ ہر وقت بل پڑے رہتے تھے اور بھویں تنی سی ہوتی تھی۔ انداز میں بے نیازی ایسے ظاہر کرتی جیسے بہت نازک ہے۔ بات کرتی تو لاج کہتی، یوں لگتا ہے جیسے زبان پہ لکوہ گرا ہوا ہے۔ کیسے زبان کو چبا چبا کر بولتی ہے۔ لاج کو وہ عجیب ہی بری لگتی تھی۔ کچھ لوگوں کو دیکھنے سے انسان کو بلا وجہ چڑ ہوتی ہے۔ ان کو دیکھ کر بس تپ سی چڑھتی رہتی ہے، اور لاج جب بھی نمرا کو دیکھتی اسے ایسی ہی تپ چڑھتی تھی۔ پھر ایک واقعہ ہوا کہ نمرا کو اس نے سائم کو مسلسل دیکھتے پایا۔ وہ اکثر جب لاج کی کلاس میں کسی وجہ سے آتا اور لاج سے بات کر رہا ہوتا تو وہ پیچھے بیٹھی اس کے پشت کو دیکھتی رہتی۔ بیگ پہ کوہنی جما کر وہ یک ٹک سائم کو نہارتی تھی۔ لاج کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ اس نے سائم کو سختی سے کہہ دیا، تم اب میری کلاس میں آئے تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں۔ کیوں، میں نے کیا کیا ہے؟ بس میں نے کہہ دیا نا، اگر تم آئے تو میں بہت ماروں گی۔ اس نے سائم کو کلاس میں آنے سے روک دیا تھا، لیکن ایک بار وہ بریک میں پانی پینے باہر گئی۔ اسے گمان ہوا کہ نمرا اور سائم کو کوریڈور میں کھڑے ہیں۔ لاج جاتی جاتی پلٹی۔ اس نے گردن آگے کر کے دیکھا تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ نمرا سائم سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ سائم کے ہاتھ میں چوئنگم تھی جو اس نے ہتھیلی پہ پھیلا کر نمرا کی طرف کی ہوئی تھی۔ نمرا نے ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ لاج 100 کی سپیڈ سے وہاں پہنچی اور اس نے سائم کی ہتھیلی سے چوئنگم اٹھا لی۔ مجھے تو کبھی نہیں دی تم نے، فتنے جاسوس۔ اس نے سائم کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کیا اور ہک دھک
سی کھڑی نمرا کے سامنے ایسے آ گئی کہ سائم اس کی پشت پہ چلا گیا۔ اور تم ذلیل کمینی، تمہیں پورے اسکول میں میرا ہی کزن ملا تھا منہ کالا کروانے کے لیے۔ سائم نے سر پہ ہاتھ مارا۔ یا اللہ، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے لاج کا کاندھا پکڑا۔ لاج، میری بات سنو۔ لاج نے اس کا ہاتھ جھٹکا، پلٹ کر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تمہاری تو میں جان لوں گی، ابھی پہلے اس سے نپٹ لوں۔ اس نے نمرا کی طرف رخ کیا۔ بہت ہی بے شرم ہو، لڑکوں سے چیزیں لیتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ نمرا ہکلا گئی۔ میں تو سائم کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں۔ لاج نے تالی بجائی۔ کیوں، تمہارا اپنے 5 بھائیوں سے پیٹ نہیں بھرا جو اس گدھے کو بھی اپنا بھائی بنانے نکل پڑی؟ پیچھے کھڑے سائم کو اس نے مکہ مارا تھا۔ وہ اپنا کاندھا سہلا رہا تھا۔ آتے جاتے بہت سے اسٹوڈنٹس رک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ لاج، تماشا نہ کرو۔ سائم نے دانت کچکچائے۔ وہ بس مجھ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ میرے پاس 9th کے نوٹس رکھے ہیں اور میں اسے چوئنگم اخلاقیت میں دے رہا تھا۔ میں کھا رہا تھا تو اس سے بھی پوچھ لیا۔ ہاں، اور اس منگتی نے ہاتھ فوراً پساڑ لیا ہوگا۔ لاج کے لہجے میں ایسی حد تک تھی کہ نمرا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے لاج کو سلگتے ہوئے کہا، اپنی بکواس بند کرو۔ جتنے غصے میں وہ بولی تھی، لاج اتنے ہی غصے سے اس پہ اچھلی۔ اگر سائم اسے بروقت نہ پکڑتا، وہ نمرا کا منہ نوچ لیتی۔ ان کا مسئلہ ٹیچر تک پہنچ گیا تھا اور لاج نے سب کچھ جا کر مس کو بتا دیا۔ نمرا، تم جانتی ہو بوائز سے بات کرنا الاؤڈ نہیں ہے، اور وہ بھی سینئر سے۔ لاج کا تو وہ کزن ہے، اس لیے وہ بات کر لیتی ہے، لیکن تمہارا تو کوئی تعلق نہیں بنتا تھا۔ وہی تو، اور یہ چوئنگم بھی مانگ رہی تھی سائم سے، وہ خود دے رہا تھا۔ جب تم اسے ندیدوں کی طرح دیکھو گی تو وہ ترس کھا کر تمہیں دے گا ہی۔ ان کی کیٹ فائٹ مس کے سامنے ہی شروع ہو گئی تھی۔ بس کرو تم دونوں۔ لاج، تم کلاس میں جاؤ، اور نمرا تو میرے ساتھ اسٹاف روم میں۔ نمرا کی جان نکل گئی۔ میم، میں بے قصور ہوں۔ ہاں، اس کا جرم بس پہلی محبت ہے، لاج نے کہا۔ مس نے سر پیٹ لیا۔ لاج، جاؤ یہاں سے، انہوں نے سختی سے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ سائم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اتنا ہنگامہ کرنے کی؟ تم تو ذرا گھر چلو، شاہ کو بتاؤں گی کہ تم کتنے ایڈوانس ہو گئے ہو۔ یہ صلہ دے رہے ہو تم ہمیں، مجھے تو تم نے کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ میں نے کیا ہی کیا ہے، بس چوئنگم دینے کی کوشش تھی، وہ بھی تم نے نہیں دینے دی۔ لاج نے چہرے سے ہاتھ اٹھایا۔ ہاں تو اچھا کیا نا، آج تم چوئنگم دے رہے تھے، کل تم اسے دل دے دیتے اور اس کالی مراسن کو میری بھابھی بنا دیتے۔ میں تو ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ سائم نے گہرا سانس لیا۔ کیا بولتی رہتی ہو، ایسا کچھ نہیں ہونا تھا۔ لاج تمسکر سے مسکرائی۔ ہاں، تم پکڑے جو گئے ہو۔ تم بیٹا گھر چلو، شاہ کو بتاؤں گی۔ سائم کو چھوڑ کر وہ کلاس میں آ گئی تھی۔ نمرا کو آدھے گھنٹے بعد سوجی ہوئی آنکھوں سے کلاس میں آتے دیکھا تھا۔ کچھ دیر میں پتہ چلا اس کے گھر والے آ گئے ہیں۔ نمرا کتنے ہی دن اسکول نہیں آئی تھی۔ اس واقعے کے بعد کچھ ہی عرصے میں اس کی منگنی ہو گئی تھی، اور اب 10ویں کے بعد اس کی شادی تھی۔ لیکن لاج اس بات پہ خوش تھی کہ اس کی نمرا سے پہلے ہو گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے بریک تک کا انتظار کیا تھا۔ جیسے ہی بریک ہوئی، وہ نمرا کے پاس آئی۔ کیسی ہو نمرا؟ وہ اسے محظوظ نگاہوں سے دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ نمرا نے اسے نیچے سے اوپر تک دیکھا۔ مجھے تو لگا تم مر چکی ہو، 3-4 دن آئی جو نہیں، وہ کہہ کر خود ہی ہنسی۔ لاج کو برا تو لگا، لیکن خیر، وہ بیٹھ گئی۔ نمرا کو اس کے یوں اپنے پاس بیٹھ جانے پہ حیرانی ہوئی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، مر تو میں چکی ہوں، اس نے خلا میں رومانوی انداز میں دیکھتے کہا۔ نمرا نے اسے بھویں سکیڑ کر دیکھا۔ مطلب نہیں، یہ پوچھو کس پہ مر گئی ہوں میں؟ نمرا کو اس کی ایسی پہیلیوں جیسی باتوں سے تجسس ہوا۔ تمہاری منگنی ہو گئی ہے؟ نمرا نے اپنے جیسے انداز اس میں دیکھے تو اندازہ لگایا۔ لاج ہنسی۔ منگنی تو تم جیسے لوگوں کی ہوتی ہے، ہم تو شادیاں کرتے ہیں بیٹا۔ نمرا کے حلق میں اس کی بات اٹک گئی۔ کیا؟ لاج کو بڑا مزہ آیا۔ ہائے نمرا کا چہرہ۔ ہاں نا، میری شادی ہو گئی ہے۔ نمرا کو چکر آ گیا۔ تم بکواس کہہ رہی ہو، میں تمہیں تصویر دکھاتی ہوں، میرے پاس وہ سیٹ بھی ہے جو میں نے دلہن بننے پہ پہنا تھا، لیکن تم کسی کو بتانا مت۔
نمرا اسے دیکھتی رہی. اسے لگا جیسے وقت نے اسے موقع دے دیا ہے. اگر لاج کہہ رہی ہے تو آج بدلے کا دن ہے. یہ دنیا گول ہے. کسی کا کیا گول گول گھوم کر اس کے سر پہ آ کر پتھر کی طرح ضرور لگتا ہے. مجھے یقین نہیں آتا. تم مجھے تصویر دکھاؤ. لاج نے ایسے سر ہلایا جیسے کہتی ہو یہ بھی کوئی مشکل کی بات ہے. ابھی لو. اس نے چٹکی بجائی اور تصویر اس کے ہاتھ میں. یہ تو تمہارے شاہ نہیں ہے. تمہاری ان سے شادی ہوئی ہے. لاج نے جوش سے سر ہلایا. ہاں نا، میں 7 سال کی تھی جب ہمارا نکاح ہو گیا تھا. لاج نے اسے ساری تفصیل بتا دی. نمرا نے جیسے سب کچھ دستے پہ لکھ لیا تھا. لاج نے جاتے ہوئے اسے کہا تھا تم اس کا ذکر نہ کرنا. شاہ نے مجھے منع کیا تھا لیکن سوچا تمہیں تو بتا ہی سکتی ہوں. نمرا نے اس کے جانے کے بعد سر ہلایا. ہاں، اب باقیوں کو میں خود بتا دوں گی. اس نے آگے فرنٹ ڈیسک سے شروعات کی اور بریک ختم ہونے تک پوری کلاس میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی. لاج کو لڑکیوں نے گھیر لیا. تمہاری شادی ہو گئی؟ تم نے بتایا ہی نہیں. اس لیے تم چھٹی پہ تھی. آمنہ صدمے سے کہہ رہی تھی. لڑکیاں ڈیسک پہ چڑھ چڑھ کر اسے مبارکباد دے رہی تھی. لاج کو ایک دم سے ہی اپنی اہمیت بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی تو وہ چوڑی ہو گئی. اس نے تصویر کو چھپا لیا تھا لیکن شادی پہ ابھی وہ کچھ تبصرہ کرتی کہ اس نے مس کو نمرا کے ساتھ آتے دیکھا. وہ سیدھی لاج کے پاس آئی تھی. لاج، تو میرے ساتھ پرنسپل میم کے آفس میں آؤ، بیگ سمیت. لاج کو لگا اس کا دم نکل گیا ہے. اس نے نمرا کو دیکھا. اس کے چہرے پہ فاتحانہ مسکان تھی. لاج سب کچھ سمجھ گئی. ہائے اللہ، اس میں اٹھنے تک کی ہمت نہیں تھی. پرنسپل میم کے آفس میں مس اور پرنسپل میم نے سر توڑ کوشش کر لی تھی کہ وہ سچ بتا دیں لیکن وہ بس جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہی تھی. سیٹ میم کی ٹیبل پہ رکھا چمک رہا تھا. تصویر کی بابت وہ پوچھ کر تھک گئی تھی لیکن لاج نہ مانی. مس نے اس کا بیگ بھی چیک کر لیا تھا لیکن وہاں تصویر نہیں تھی. مجبوراً مس نے سائم کو بلوایا. وہ جب آفس میں آیا تو اس کے گلے میں گلٹی بن کر مدعو ہوئی تھی. لاج بھیگی آنکھوں سے کھڑی تھی. وہ میم سے پہلے لاج کے پاس آیا. کیا ہوا؟ لاج نے پوری کلاس میں یہ بات پھیلا رکھی ہے کہ اس کی شادی تم لوگوں کے بڑے بھائی شاہ سے ہو گئی ہے. اس کا نکاح 7 سال کی عمر میں ہوا تھا. اس کے پاس تصویر بھی تھی لیکن اب کہہ رہی ہے کہ نہیں ہے. اس کے بیگ سے یہ سیٹ نکلا ہے. یہ سچ نہیں بول رہی. اگر ایسا ہوا ہے تو تم مجھے سچ بتاؤ ورنہ میں تمہارے گھر کال کرتی ہوں کہ اتنے سے بچوں کے ذہنوں میں ایسی باتیں کون ڈال رہا ہے. 7 سال کی عمر کا نکاح، وہ بھی ایک میچور مرد سے. سائم کا سر گول گول گھوم گیا. یہ لاج نے کیا کر دیا؟ وہ لاج کی طرف گھوما. لاج نے اسے مدد طلب نگاہوں سے دیکھا. میم، یہ سائم کو ایک دم سے کوئی بات نہ آئی. اسے فوراً کچھ ایسا بتانا تھا جس سے بات یہاں دب جائے. میم، یہ مذاق کر رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ سیٹ ہماری بی جان کا ہے. یہ ان سے چھپ کر لے کر آئی ہے. آپ پلیز گھر کال نہ کریں. اسے بہت ڈانٹ پڑے گی. سائم جانتا تھا کہ اسکول سے کال اگر گئی تو سیدھی شاہ کے پاس جائے گی. اسکول کے ٹرسٹی شاہ کے دوست تھے. شاہ نے اسی لیے انہیں اسکول میں لگایا تھا اور شاہ کی دوستیاں کہاں نہیں تھیں. شہر کا تقریباً ہر بندہ اسے جانتا تھا. سائم نے بہت منتیں کیں. لاج نے بھی کی لیکن میم نے کہا گھر تو بتانا ہی پڑے گا. یہ اتنا مہنگا زیور اسکول میں لے کر آ گئی ہے. اگر ادھر ادھر ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ گھر والوں کو توجہ دینی چاہیے تھی. سائم اور لاج کی ایک نہ سنی گئی. مس نے رجسٹر سے شاہ کا نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگا لیا. لاج کے برابر میں سائم سر تھام کر کھڑا تھا. لاج سے کہیں زیادہ وہ پریشان تھا. تبھی اس نے لاج کو اپنا کاندھا ہلاتے محسوس کیا تو اس نے لاج کی جانب دیکھا. لاج نے تبھی میم اور مس کی نظر سے بچا کر بغل سے تصویر نکالی جو دوپٹے کی وجہ سے ابھی تک کسی کو دکھائی نہیں دی تھی. اس نے وہ تصویر جلدی سے سائم کو تھما دی. سائم کی پوری جان کانپ گئی. اس نے تصویر کو جیب میں گھسیڑ لیا تھا. مس نے فون کان سے لگا رکھا تھا اور وہ کہہ رہی تھی نارائن شاہ صاحب، میں آرمی ہائی اسکول سے بات کر رہی ہوں. لاج کی مس سر ابھی لاج کو لگا جیسے اس کی روح کسی نے قبض کر لی ہے اور آفس میں بیٹھا شاہ سناٹے میں چلا گیا تھا. فون بند ہونے تک اس کی آنکھیں غصے سے سرخ پڑ گئی تھیں اور رگیں تن گئی تھیں. وہ ایک دم سے ہی اٹھا، گاڑی کی چابی اٹھائے.
شانوں پہ گری شال کو جھٹکتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سائم کو میم نے واپس بھیج دیا تھا، لیکن لاج آفس میں ہی تھی اور سائم پریشانی سے راہداری میں چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ تبھی باہر آیا تو اس نے روش پے سے شاہ کو آتے دیکھا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا۔ شاہ، میں نے میم کو کہا ہے کہ لاج جھوٹ بول رہی ہے، اور سیٹ بھی جان کا ہے جسے وہ چپکے سے یہاں لے کر آ گئی ہے۔ شاہ، تصویر میرے پاس ہے، میم کو اس بات کا علم نہیں ہے، آپ لاج پہ غصہ مت کیجیے گا۔ لاج نے سرخ سلگتی آنکھوں سے سائم کو دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ مجھے لاج سے یہ امید نہیں تھی، وہ کہہ کر آفس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آفس میں جب لاج نے شاہ کو آتے دیکھا تو اس نے دیوار کو سہارے کے لیے تھام لیا۔ شاہ کی آنکھیں، لاج کا دل کیا وہ کہیں چھپ جائے۔ شاہ صاحب، یہ آپ کی امانت۔ اور شاہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھا اور ہاتھ کے اشارے سے میم کو خاموش کروایا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، اسے میں خود گھر جا کر سمجھا دوں گا۔ آپ کی کوآپریشن کا شکریہ۔ اس نے جیسے بات ختم کی تھی۔ میم خاموش ہو گئی۔ شاہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ سیٹ کو اٹھا کر پھینک دے۔ میم کی آخری بات نے اسے زیادہ تکلیف دی تھی۔ ہمیں بھی یہی لگ رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ آپ کی اور اس کی عمر میں بہت فرق ہے، تبھی تو آپ کو اسکول بلوایا تھا تاکہ آپ خود اسے سمجھائیں کہ یہ عمر ایسی باتوں پہ توجہ دینے کی نہیں ہے۔ شاہ نے کوئی جواب نہ دیا، بس پلٹ کر لاج کو دیکھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ لاج دیوار سے لگ کر کانپ رہی تھی، اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ شاہ نے چبا چبا کر کہا، تم سے میں شام میں ملوں گا۔ لاج کا دل کیا کہیں یہیں اس کے پیر پکڑ لے، شام تک تو وہ مر جائے گی پریشانی سے، لیکن شاہ جا چکا تھا۔ کیا ملا آگ لگا کر؟ اللہ کرے ان دونوں کی قبروں میں ڈھیروں ڈھیر کیڑے ہوں، منحوس ماریاں، اس نے میم اور مس کو کہا تھا۔ باقی کا پورا دن بڑا مشکل ثابت ہونے والا تھا لاج کے لیے۔ حویلی آ کر لاج سیدھی کمرے میں چلی گئی۔ اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ سائم نے حت المقدور کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا، بس اس نے شیریں کو بتا دیا تھا، اور شیریں اپنا سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ یہ لاج نے کیا کر دیا؟ شاہ بہت غصے میں ہوں گے، بہت زیادہ۔ شیریں لاج کے پاس چلی گئی تھی۔ اس نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ شیریں نے اسے آ کر پہلے تو ڈانٹا، پھر جب وہ رونے لگی تو اسے لاج پہ ترس آ گیا۔ لاج، تمہیں یہ سب نہیں بتانا چاہیے تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ جا کر میم کو بتا دے گی، اس نے پوری کلاس میں بھی یہ بات پھیلا دی تھی۔ لاج سسکیوں سے رو رہی تھی۔ شاہ بہت غصے میں تھے۔ آج میرا آخری دن ہے، میں مرنے والی ہوں، ہائے میرا سر بری طرح دکھ رہا ہے۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ شیریں کے پیٹ میں بھی گولے بن رہے تھے۔ شاہ اب رات میں آئے گا اور پتہ نہیں رات کو کیا ہوگا۔ وہ آج صبح اٹھی تو اسے حیرت ہوئی۔ بھابھی بیگ تیار کر کے کھڑی تھی۔ امی سے ایمانے کو پتہ چلا کہ وہ اپنی امی کی طرف جا رہی ہے۔ کیوں، خیریت؟ اس نے ناشتہ بناتے ہوئے سرسری سے پوچھا تھا۔ امی نیم اندھیر کچن میں دیوار کے ساتھ کمر لگائے پٹری پہ بیٹھی تھی۔ ان کا بدن لاغر تھا، چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ان کی طبیعت خراب تھی، دوائی بھی لے رہی تھی، لیکن پھر بھی افاقہ نہ ہوتا تھا۔ ہاتھ پاؤں سن ہونے لگتے تھے اور دل کی دھڑکن اچانک ہی بڑھ جاتی۔ وہ میڈیکل اسٹور سے بی پی چیک کروا کر تھک گئی تھی۔ ان کا بی پی کنٹرول نہ ہوتا تھا۔ اب تو پریشانی بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ میری جان کا دشمن ہے، مجھے ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ اماں کی باتیں ایمانے کو لرزا دیتی تھی۔ وہ یہ سننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کی تو مکمل دنیا ہی ماں باپ تھے۔ ابا سے اسے اتنی محبت تھی کہ وہ انہیں دیکھے بغیر آفس نہیں جاتی تھی۔ دکان پہ جلدی چلے جاتے تو وہ دکان پہ پہنچ جاتی، اور اماں تو اس کی دوست تھی جنہیں وہ آفس کی پوری کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی کچھ ہو گیا تو ایمانے کے لیے زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اب کچھ دنوں سے ناشتہ صبح جلدی اٹھ کر ایمانے بنا لیا کرتی تھی۔ ابھی وہ ناشتہ بنا رہی تھی، اماں نے اس کے سوال پہ انداز کو رازدارانہ بنا کر سرگوشی میں کہا، اس کا بھائی پکڑا گیا ہے، جوئے کے اڈے پہ تھا، پولیس نے دھر لیا، مارا پیٹا اور رقم بھی لے لی۔
گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، ماں بہت پریشان ہے اس لیے جا رہی ہے۔ ایمانے کے لب او کی صورت ڈھل گئے۔ آپ کو کیسے پتا؟ صبح نماز کے لیے اٹھی تھی تو عادل سے پوچھا تھا، وہ نہانے اٹھا تھا تو مجھے حیرانی ہوئی کہ آج یہ جلدی کیسے اٹھ گیا، اس لیے میں نے پوچھا تو اس نے آہستگی سے بتا دیا۔ ایمانے نے افسوس سے سر ہلایا اور بغیر کوئی تبصرہ کیے ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ بنا کر وہ سامان کمرے میں لے آئی تھی۔ ابا وہیں موجود تھے۔ وہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے جب بھابھی برقع لے کر کمرے میں آئے۔ اماں ابا سے ملی، ایمانے سے مل کر وہ چلی گئی تھی۔ ایمانے نے بھی پھر ناشتے کے بعد آفس کے لیے تیار ہونے چلی گئی۔ اس کے بعد وہ پورا دن آفس میں الجھی سی رہی۔ بار بار کبھی اماں کی بات ذہن میں آتی تو کبھی بھابھی کا بھائی۔ اسے طرز کھانے کا بہت شوق تھا۔ لوگوں کو چاہے اس کی ہمدردی کی ضرورت ہوتی یا نہ ہوتی، لیکن وہ بھرپور کوشش کرتی کہ ان سے ہمدردی جتائے۔ ابھی وہ کام سے فراغت ملتے ہی بیٹھ کر سب کچھ سوچنے لگی کہ تبھی اسے محسوس ہوا جیسے اسے کوئی بہت جازم نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ ایمان نے چونک کر اطراف میں دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ اس کے بائیں جانب کچھ فاصلے پہ رضوی صاحب کھڑے تھے، جو ایمانے کے کلیگ کے لیپ ٹاپ پہ جھکے تھے، لیکن ان کی نگاہیں بھٹک کر ایمانے پہ ٹھہر جاتی تھی۔ ایمانے نے پہلے بھی انہیں کئی بار خود کو یوں ہی مسلسل دیکھتے پایا تھا۔ وہ جان بوجھ کر انہیں نظر انداز کر دیتی تھی۔ وہ یہاں کے ہیڈ سٹاف میں سے تھے، اس لیے انہیں کچھ بھی کہنا مناسب نہیں تھا، لیکن ان کی نگاہیں ایمانے نے انہیں دیکھنا بند کیا، اور لنچ بریک ہونے کی وجہ سے وہ چائے کی طالب اٹھی اور کینٹین کی جانب بڑھ گئی۔ آفس کے باہر پارکنگ سے پہلے کینٹین بنی تھی جہاں سے آفس بوائے سامان لا دیتا تھا، لیکن ایمانے ایک جگہ بیٹھی بیٹھی تھک جاتی تھی، اس لیے خود ہی اپنا سامان لینے چلی جاتی۔ وہ چائے لے رہی تھی کہ تبھی اسے لگا جیسے کوئی اس کے بہت قریب آ کر رکا ہے۔ وہ بے ساختہ پلٹی تو اس کی جان نکل گئی۔ رضوی صاحب اسے ایسے کھڑے تھے کہ ایمانے کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس کا وجود رضوی صاحب سے ٹکرا گیا۔ اس پہ رضوی صاحب ہلکا سا ہنسے۔ ارے بھائی دیکھ کر۔ ایمانے جلدی سے پیچھے ہو گئی۔ سوری سر۔ 45 کے قریب لمبی قامت، مٹیالی رنگت اور دھسی آنکھوں والے رضوی صاحب نے سر نامے ہلایا۔ کوئی بات نہیں ایمانے۔ ان کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ ایمانے کو ان کے منہ سے اپنا نام اچھا نہ لگا۔ وہ سمٹ کر دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے دیکھنے لگے تھے، شاید وہ کسی جملے کی تلاش میں تھے جس سے بات آگے بڑھ سکے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ تبھی ایمانے کی چائے کینٹین کے لڑکے نے بنا کر کپ میں ڈال دی تھی۔ ایمانے نے اسے اٹھایا، وہ جانے کے لیے پلٹی کہ رضوی صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ایمانے کے پورے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ کانپ کر پیچھے ہوئی۔ وہ ایک دم سے اتنی بدحواس ہو گئی تھی کہ اس کے ہاتھ میں موجود چائے کا کپ لڑھک کر رضوی صاحب کے اوپر گر گیا۔ گرم چائے نے انہیں جھلسا دیا تھا۔ وہ کرہا کر پیچھے ہوئے اور ایمانے ششدر کھڑی رہ گئی۔ چند لمحے تو اسے سمجھ ہی نہ آئی اب کیا کرے۔ پھر وہ تیزی سے اندر بھاگ گئی۔ اپنی جگہ پہ آ کر اس نے گہرے گہرے سانس لیے۔ اس کے سانس ابھی ٹھیک سے بحال بھی نہ ہوئے تھے کہ اس نے رضوی صاحب کو دیکھا۔ وہ سلگی نگاہوں سے اسے تک رہے تھے۔ ان کے چہرے پہ ابھی تکلیف تھی۔ وہ اسے گھورتے رہے، پھر اپنے کیبن میں چلے گئے۔ پھر پورا دن ایمانے نے جیسے گزارا یہ وہی جانتی ہے۔ رضوی صاحب نے اس کے کیے کام میں بے ضرر غلطیاں نکالی، اسے خوب سنائی۔ ایمانے اپنی صفائی میں کچھ کہنے لگتی تو وہ گراتے۔ کیا آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ جب باس بات کر رہا ہو تو خاموش رہنا چاہیے؟ اور آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں غلط بات کر رہا ہوں؟ آپ نے یہاں کام کرنا ہے یا نہیں؟ ان کے لہجے میں کاٹ تھی۔ ایمانے کا دل بھر بھر آ رہا تھا۔ اس سے جواب بھی نہ دیا جاتا تھا۔ اس نے دھیرے سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ تو پھر ہم جیسا کہیں گے آپ کو ماننا ہوگا۔ ان کا لہجہ ذو معنی تھا۔ ایمانے کی آنکھوں کے گوشے اس وقت بھیگ گئے تھے۔ وہ باقی کا پورا دن میگرین میں مبتلا رہی تھی۔ دن بڑی مشکل سے آگے سرک رہا تھا۔ آج کا دن آفس میں مکمل گزارنا اس کے لیے محال ہو رہا تھا۔ وہ رات کو دیر سے گھر آیا تھا۔ لاج شری کے ساتھ اس کے کمرے میں تھی۔ شاہ نے جب اپنا کمرہ خالی دیکھا تو وہ سمجھ گیا لاج کہاں ہے۔ وہ وہیں
آ گیا۔ لاج نے بے ساختہ شری کا پلو پکڑ لیا۔ لاج کمرے میں آ۔ لاج ایسی ہو گئی جیسے سنا ہی نہ ہو۔ شاہ کھانا کھا لیں۔ پہلے ہی شری نے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کی۔ وہ اس کے پاس آ گئی تھی۔ لاج پیچھے بیٹھی لرز رہی تھی۔ شری تم جانتی ہو میں بچہ نہیں ہوں، میں نہ بہلوں گا اور نہ بھولوں گا، اسے کمرے میں بھیجو۔ شری کا خود کا حلق سوکھ رہا تھا۔ شاہ بہت غصے میں تھا۔ شاہ وہ بچی ہے، اسے ڈانٹنا مت، میں اسے سمجھاؤں گی، اب نہیں کرے گی دوبارہ۔ شاہ نے سپاٹ انداز میں جواب دیا، اس نے جو کرنا تھا یہ ساری کسر پوری کر چکی، اسے کمرے میں بھیجو۔ اس نے رک کر پیچھے دیکھا۔ لاج، اس کی آواز گرجدار تھی۔ لاج فوراً کھڑی ہو گئی۔ 2 منٹ میں کمرے میں آؤ، وہ کہہ کر چلا گیا۔ لاج شری سے لپٹ گئی۔ آپ چلیں میرے ساتھ۔ شری نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اگر وہ میرے سامنے ہی بات کرنا چاہتے تو یہیں کر لیتے، لیکن وہ تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ لاج کی آنکھوں میں ملال در آیا۔ ٹھیک ہے، آپ بھی کریں جو آپ کا دل کر رہا ہے۔ آج میں جانتی ہوں میرا آخری دن ہے، آپ بس اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ میرا کیا ہے، چپ کر کے جان دے دوں گی۔ میرے جو پیسے آپ کے پاس رکھے ہیں انہیں کسی ضرورت مند کو دے دیجیے گا، اور میرے کپڑے سدرا کو۔ اور شری نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو؟ شاہ تمہیں ماریں گے نہیں؟ کبھی ہاتھ اٹھایا ہے انہوں نے تم پہ؟ وہ تو سائم پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے، اور تم ڈائیلاگز بول رہی ہو۔ وہ تمہیں ڈانٹیں گے، چپ کر کے سن لینا، خدا کے لیے اپنی زبان بند رکھنا، ایسی کوئی بات وہاں جا کر نہ کرنا، ورنہ شاہ کو اور غصہ آ جائے گا۔ شری کی بات پہ اسے جیسے سکون سا ہوا۔ وہ یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ شاہ اسے مارتا نہیں ہے، ڈانٹ کا کیا ہے، سن لوں گی چپ کر کے۔ اس نے خود کو حوصلہ دیا، لیکن پھر بھی اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے شاہ کو صوفے پہ شیر کی طرح بپھرے دیکھا۔ اس کے اندر آتے ہی شاہ نے اسے دبوچا اور دیوار کے ساتھ لگا کر اس پہ جھکا تو لاج کا سانس اٹک گیا۔ شاہ نہیں، وہ بہت دقت سے بول سکی تھی۔ رات چہار جانب پھیلی، لاہور کو پلکیں چپک کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پہ سجے تارے چمک رہے تھے اور زمین پہ مصنوعی کمکمے روشن تھے۔ وہ مال میں اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے آنا نہیں تھا، لیکن وہ لوگ اسے زبردستی لے آئے تھے، اور اب وہ سب مکس جینڈرز مال میں پھر رہے تھے۔ ان کی مشترکہ دوست عالیہ جیولری شاپ جا رہی تھی کہ شاہویر نے اسے ٹوکا۔ نہیں، اب پلیز 1 گھنٹہ یہاں نہیں، یہاں میں برباد نہیں کرنا چاہوں گا۔ عالیہ نے اسے خفگی سے دیکھا۔ باقی سب نے کہکا لگایا، میں گھنٹہ نہیں لگاؤں گی، بس 10 منٹ، وہ کہہ کر ویر کو زبردستی اندر کھینچ کر لے گئی تھی۔ باقی کی 2 لڑکیاں بھی عالیہ کے ساتھ جیولری دیکھنے میں مگن تھیں، اور ویر عباد کے ساتھ ایک طرف گھڑیوں والے کاؤنٹر پہ کھڑا تھا۔ اس کی دلچسپی یہاں بھی نہ تھی۔ اس نے تبھی عالیہ کو ایک باریک سی چین اور واحد نگمالا لاکٹ اٹھاتے دیکھا تو نہ جانے کیوں اس کا دل اس کی جانب کھنچ گیا۔ وہ قدم قدم چلتا عالیہ کے پاس آ گیا۔ عالیہ اسے پہن کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی بناوٹ اتنی سادہ اور خوبصورت تھی کہ ویر اسے دیکھتا رہ گیا۔ عالیہ کی گردن کو دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے ایمانے کی سرہی دار گردن آ گئی۔ یہ لاکٹ اس کے گلے میں کیسا لگے گا؟ اس سوال کے تحت ویر نے عالیہ کے ہاتھ سے وہ لاکٹ لے لیا۔ یہ میں نے لینا ہے۔ عالیہ نے اسے تعجب سے دیکھا۔ یہ لڑکیوں والا ہے، تو لڑکی کے لیے ہی لے رہا ہوں۔ عالیہ نے اپنے لبوں پہ جو خوشی سے ہاتھ رکھ لیے۔ تم یہ مجھے دو گے؟ لگتا ہے تمہیں نیند آ رہی ہے۔ ویر نے ہنسی دبا کر کہا تو یہ بات جو ان کی طرف آ گیا تھا، اور باقی 2 دوستیں بھی ہنس دیں۔ عالیہ نے اسے خفگی سے دیکھا۔ یہ واحد پیس ہے اور اسے میں اپنے لیے پسند کر چکی ہوں۔ ویر نے سر نامے ہلایا۔ یہ تو میں ہی لے کر جاؤں گا۔ اس نے مینیجر کو اشارہ کیا۔ جی ویر صاحب۔ مینیجر اسے جانتا تھا۔ اسے پیک کر دیں، ویر نے کہا تو عالیہ نے مینیجر کو دیکھا۔ یہ میں نے پسند کیا تھا۔ مینیجر بے بس ہو گیا۔ سوری میم، اب سر نے کہہ دیا ہے، ہم سر کو انکار نہیں کر سکتے۔ ویر نے بے نیازی سے عالیہ کو دیکھا تو عالیہ دانت کچکچا کر رہ گئی۔ اللہ تمہیں پوچھے گا، اس نے کہا۔ تبھی یہ بات بولا، یہ لیا کس کے لیے ہے؟ ویر مدھم سا مسکا دیا۔ جس کے لیے لیا ہے پتہ نہیں وہ یہ لینے پہ راضی کیسے ہوگی۔ اب اسے کون سی کہانی سنانی پڑے گی؟ ویر نے گہرا سانس لیا، پھر سر جھٹک کر بولا، بعد میں بتاؤں۔
بعد میں بتاؤں گا۔ سب نے اسے معنی خیزی سے دیکھا۔ ویر نے شانے اچکا دیے۔ بے شک تم لوگ ٹھیک سوچ رہے ہو۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ سب اس پہ چڑھ دوڑے۔ کون ہے؟ رہتی کہاں ہے؟ دکھتی کیسی ہے؟ کہاں ملی؟ ویر نے سارے سوال تحمل سے سنے، پھر شانے اچکا کر بولا، ابھی ملی ہی تو نہیں۔ تم لوگ دعا کیا کرو کہ وہ مجھے مل جائے۔ عالیہ نے اسے الجھ کر دیکھا۔ مطلب یہ کہ وہ مجھے دوست کہتی ہے اور میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، تو تمہیں اسے بتا دینا چاہیے، وہ مان جائے گی۔ تم میں کمی کس چیز کی ہے؟ ویر گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ کمی ہوتی تو شاید وہ مان جاتی۔ میرا اسٹیٹس ہی تو ہمارے درمیان دیوار بن رہا ہے۔ ویر نے دل میں سوچا۔ عالیہ کی بات کے جواب میں اس نے بس سر کو خم دیا تھا۔ عالیہ وغیرہ دوبارہ شاپنگ کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد وہ لوگ واپسی کے لیے پلٹ گئے تھے۔ جاری ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔